اس کے لیے صحیح سلطان بہو نے فرمایا مرشد دیدار بہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں. وہ شخص ہے جو ولی اللہ ہے. ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کو دیکھے اور اس سے باتیں کرے, اللہ کا دوست ہے, وہ ولی اللہ ہے نا. آج ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں نا, بغیر دیکھے اور بغیر باتیں کیے. ایسے لوگوں کی محبت ایک کتے کو حضرت قطمیر بنا دیتی ہے, اور ایسے لوگوں سے دشمنی ولیم بہت بڑے عابد کو اصابہ کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں لے گئے. بہت سے ولی یہیں آ کے رک جاتے ہیں. یہ فنا فلا کا سٹیج ہے. پھر جب یہاں رکتے ہیں پھر کچھ خاص ولی ہوتے ہیں, اس سے آگے بھی جاتے ہیں. وہ جو اس سے آگے جاتے ہیں اس کو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ایک تیسرا علم ہے. پھر وہ آگے جب جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے شیعہ حضرات کہہ رہے تھے, کب سے شور مچا رہے تھے کہ 40 پارے ہیں, پھر جب وہ ولی اسے آگے جاتا ہے تو پھر وہ 10 سپارے اس کو ٹکراتے ہیں. پھر جب 10 سپارے ٹکراتے ہیں پھر یہ قرآن مجید اور وہ پارے کچھ اور, یہ کچھ اور بتاتا ہے, پھر وہ کچھ اور بتاتا ہے. یہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے عطا کرتے لیتے میرا ذکر کر, اور وہ پارے کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کر, اسی کو دیکھ لینا, اس کی یاد آئے تو. اور یہ قرآن مجید فرماتا ہے نماز پڑھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اگر تو نے نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا. وہ پوچھا یہ کیسے؟ کہنے لگے فرض کیا تو رب کے دیدار میں ہے, رب سے باتیں کر رہے ہیں, نماز کا وقت آیا, تو نے نماز رب کے دیدار کو چھوڑ دے, نماز پڑھی تو گناہ ہی کیا نا. انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آئے بس اسی کو دیکھ لے جس کی نماز ہے. ایک واقعہ ہے, ایک دفعہ مجد الحسین رحمۃ اللہ مسجد میں گئے, ایک آدمی سو رہا ہے. عصر کے بعد پھر گئے, دیکھا سو رہا ہے, سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو وہ سو رہا ہے. آپ نے اس کو جھنجھوڑا, بولا اٹھ, یا تو مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا, وضو کیا, جماعت کھڑی ہونے والی تھی, بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں. امام صاحب سہم گئے. اس نے فوراً دیکھی 2 رکعت سنت وقت فجر. لوگ دیکھتے ہیں تو فجر کا سماں ہو گیا. پھر اس نے زور کی نماز پڑھی, زور کا سماں ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی. ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس لوٹ آیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے, بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے, میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے. پھر اس قرآن نے کہا کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا دن رات کھاتا پیتا ہے, تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ پوچھا کس طرح؟ کہ روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جب تیرا نفس پاک ہو جائے تو تو کھا پی یا نہ کھا تو تو سزا باہر روزے دار ہی ہے نا. اور اس کا ایک واقعہ تھا, ایک فقیر دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے گھر میں کچھ کھیر پکائی اور اپنی بیوی کو کہا کہ دریا کے دوسری طرف ایک فقیر ہے, اس کو یہ کھیر دیا. وہ کہنے کے بیچ میں پانی ہے, میں کیسے جاؤں گی؟ کہ تو دریا کو کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا, وہ تجھے رستہ دے دے گا. وہ کہنے لگی ابھی تو 3 مہینے ہوئے, بچی ہوئی ہے, یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں, جو میں نے کہا ٹھیک تھا. جب بیوی کے پاس گئی یہی الفاظ کہے تو پانی جگہ سے ہٹ گیا. دوسرے کنارے گئی, پانی پھر چل پڑا. اب اس فقیر کو کھیر دی, اس فقیر نے کھیر کھائی. اب کہنے لگی میں واپس کیسے جاؤں؟ کہ دریا کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا.
کہنے تو نے میرے ساتھ جو بھی کھیر کھائی. انہوں نے کہا تو اس بات کو چھوڑ. جب اس نے دریا کو یہ الفاظ کے تو پانی پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا. مڑ کے اپنے خاوند کے پاس آئی, کہنے لگی میں بڑی تہجد ہوں. تو نے کہا 12 سال سے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا, جبکہ 3 مہینے ہو گئے بچی کو, اور وہ کہتا ہے کہ 12 سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا, جبکہ میرے سامنے اس نے کھیر کھائی. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے جھوٹوں میں بھی اتنی تاثیر ہے. اس نے کہا نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ میں نے 12 سال ہو گئے نفس کی خاطر تجھے ہاتھ نہیں لگایا, صرف فرض سمجھ کے ہاتھ لگاتا رہا. اور وہ جو تھا اس نے بھی 12 سال سے نفس کی خاطر نہیں کھایا, صرف زندہ رہنے کے لیے کھا. جس طرح غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جیتے ہو کھانے کے لیے, ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے, تاکہ کچھ کھائیں اور اللہ کے فرائض ادا کر سکیں. نعرہ تکبیر, المدد المدد, شوق المدد. آگے پھر حج آ گیا. یہ قرآن فرماتا ہے طاقت ہے تو حج میں ضرور جا. انہوں نے کہا حج کعبے وال وہ جانے جڑے ہوندے گاندے چوچی, وہ کہتے تو اس میں مخلوقات ہے. اس کو تو ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا ہے, تجھے تو اللہ کے نور سے بنایا. تو اس کعبے کی طرف کیوں جاتا ہے, وہ کعبہ تیری طرف آئے نا. اسی بات کے اوپر شاہ منصور کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا. بھائی مستانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک عرصہ سے میں کعبہ کا طواف کرتا, ایک عرصہ سے کعبہ کا طواف کرتا رہا. جب میں نے اللہ کو پا لیا, اب کعبہ میرا طواف کرنا شروع ہو گیا. سید سلطان پور رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کعبے میں کیوں نہیں جاتے, حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کعبہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے. اور وہی کعبہ رابعہ بصری کے طواف کرنے کو آیا. یہ قرآن کہتا ہے کہ زکات دے, 2.5% زکات دے. وہ کہتا ہے 2.5% پاس رکھ, 17.5% زکات دے. اس قرآن سے پوچھا اللہ کدھر ہے؟ کہ کہنے لگا بہت دور ہے, بس نماز روزہ پڑھتا رہے, اس کا دیدار بڑا مشکل ہے, بہت ہی دور رہتا ہے. جب ان پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ اسی دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, وہ کبھی خواجہ کے روپ میں تو کبھی داتا کے روپ میں, وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, تو میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. اب جو اس علم کی ابتدا ہے یہ تو انتہا ہے. یہ جو خدا کا دیدار کر لیتے ہیں ان کے بعد جن کو جو علم ان کو ملتا ہے یہ اس علم کی بات ہے. اب جو اس علم کی ابتدا 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے, کیونکہ